آیت نمبر 147 سورہ آراف میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ اور وہ جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو، ضائع ہو گیا مال ان کے، نہیں وہ بدلہ دیے جائیں گے مگر جو تھے وہ عمل کرتے۔ جتنے بھی آپ احسن عمل کر لیں جو دنیا کے نظر میں بہت زبردست ہوں گے، بڑی عالیشان بلڈنگ، بڑے اچھے اچھے ایونٹس آرگنائز کرا لیں، بڑے اچھے اچھے چیمپئن شپس آپ آرگنائز کرا لیں، ساری دنیا کی توجہ آپ کی طرف ہو، لیکن اگر وہ آپ نے کسی آخرت کے مقصد کے لیے نہیں کیا، وہ سب اس کا کوئی وزن ہی نہیں ہے آخرت میں۔ اس کے علاوہ دنیا کی کامیابیوں کے علاوہ اگر دین کا بھی کوئی آپ نے کام کیا لیکن آخرت کے لیے نہیں کیا، اس کی غرض آخرت نہیں ہے، تو اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ اعمال ضائع ہونے کی جو وجوہات ہیں قرآن میں جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں۔ آج سورہ اعراف میں ہم نے 147 آیت میں تو یہ پڑھی نا کہ جسے آخرت کی ملاقات کا یقین نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں کافروں میں بھی جیسے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات آتی ہے نا کہ رسول اللہ سے انہوں نے پوچھا تھا کہ عبداللہ بن جدان جو ہیں وہ ان کو کوئی اجر ملے گا؟ وہ بہت مہمان نواز ہیں، وہ بہت صدقہ کرتے تھے اور مہمان نواز تھا۔ تو رسول اللہ نے کہا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دفعہ بھی بخشش نہیں مانگی۔ تو جب اللہ سے بخشش نہیں مانگی، جب آخرت کے لیے کوئی عمل نہیں کیا، تو پھر وہ دنیا میں ہی سلائے، دنیا میں شہرت مل جائے گی، آخرت میں نہیں ملے گی۔ تو ایک وجہ اعمال ضائع ہونے کی یہ ہے کہ انسان کو آخرت کا یقین نہیں ہے، تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ پھر سورہ بقرہ میں ہم اب پڑھ کے آئے ہیں کہ جب صدقہ کے پیچھے احسان من آ جائے، احسان جتانا یا اذیت یا ریاکاری ہو، وہ سب کچھ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل جو آپ نے دکھاوے کے لیے کیا، وہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ جس کی نیت پیچھے خالص نہیں ہے، نیت میں دکھاوا ہے۔ شرک بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے نا؟ کفر بھی اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور کفر کے ساتھ اگر ایڈیشنلی آپ ایک تو خود کسی چیز کا انکار کر رہے ہیں اور پھر آپ دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، جیسے سورہ محمد کی پہلی آیت ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے، تو اس نے ضائع کر دیا اعمال ان کے، تو ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ ایک تو وہ خود کسی چیز کے انکاری تھے، اور اس پر یہ کہ وہ اللہ کے راستے سے خود تو کرتے نہیں تھے، دوسروں کو بھی روکتے تھے، دوسروں کو بھی ڈسکریج۔ ہم مسلمز بھی اب یہ کرتے ہیں، ہم خود تو کرتے نہیں ہیں، دوسروں کو بھی ڈسکریج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر گلٹ ہوتا ہے، یہ کر رہے ہیں ہم تو نہیں کر رہے، تو ہم کہتے ہیں اس کو بھی روک دو، انوائرمنٹ ہی ایسا بنا دو سب ڈیسینسٹائز ہو جائیں گناہ سے، کسی کو سمجھ ہی نہ آئے کہ گناہ کیا ہے، تو تب بھی اعمال ضائع۔ ایسے لوگوں کے بھی ضائع ہو جاتے ہیں اعمال۔ سورہ حجرات میں آتا ہے، کیا آتا ہے سورہ حجرات میں؟ اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند نہ کرو، اور اس طرح انہیں مت پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تم اپنے اعمال ضائع کر بیٹھو گے اور تمہیں شعور بھی نہ ہوگا۔ اب دیکھیں ہماری آوازیں کہاں کہاں جا رہی ہیں۔ یہ اپنا مائک پلیز میوٹ کر دیں۔ جی جزاک اللہ۔ تو انسان کے اعمال، مومن کے اعمال، اور یہ مومنوں سے خطاب ہے، اے مومنوں اپنی آوازوں کو رسول کی آوازوں سے بلند نہ کرو۔ اور صحابہ اتنا آہستہ بولنا شروع ہو گئے تھے کہ رسول اللہ کہتے تھے کہ تھوڑا اونچی بولو، مطلب انہیں سنائی اتنا ہی نہیں دیتا تھا، وہ اتنی آہستہ بولنا شروع ہو گئے تھے۔ اس آیت کے بعد ہم اپنی آوازوں کو چیک کریں، اور ہم یہ چیک کریں کہ ایک تو آواز ہے نا، اپیرنٹ آواز، کہ رسول اللہ کی آواز سے آواز بلند نہیں ہونی چاہیے۔ اب اس وقت رسول اللہ ہمارے درمیان نہیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں رسول اللہ کے حکم سے کسی اور حکم کو بلند نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی ہمارے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے نفس کو ہی سب سے پہلے ہم قرآن و حدیث کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی سائنٹیفک ریسرچ، کوئی ریسرچ دیکھ لیں، ہم ریسرچز کو اوپر رکھ دیتے ہیں، ہم فلسفوں کو اوپر رکھ دیتے ہیں، ہم دوسرے کلچرز کو اوپر رکھ دیتے ہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ رسول اللہ کی بات پر ان باتوں کو ہم ترجیح دیتے ہیں، تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ اعمال ہمارے ضائع کر دیں گے۔ تو یہ چند چیزیں ہیں۔ آج یہ اعمال ضائع ہونے کی بات تھی سورہ اعراف میں، تو یہ باقی بھی آیات میرے ذہن میں آ رہی تھی۔ ان سب چیزوں سے اعمال انسان کے ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے ایسے عمل ہیں جن سے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سورہ محمد کی پہلی آیت میں تو ہے نا کہ جو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، تو 9 آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، انہوں نے ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کیا، تو اللہ نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ انسان دین کی بات پر مطمئن نہ ہو اور اس کا شرح صدر نہ ہو، اس کا سینہ ہی نہ کھلے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، اس پہ عمل کرنے کے لیے، تب بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں۔ یہ بھی اعمال ضائع ہونے کی وجہ ہے، قرآن میں لکھا ہے۔ اور وہ جو موٹی موٹی وجہ وہ تو ہم سب کو پتہ ہی ہے کہ شرک سے عمل ضائع ہو جائے گا۔ شرک کی دور شرک میں یا دور جاہلیت میں
آپ نے جو بھی نیک عمل کیا وہ مقبول نہیں ہے. لیکن اگر اسلام قبول کر لیا تو دور شرک کا جو گناہ ہے، جو سارے گناہ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. یہ ایک رحمت ہے دین اسلام کی. پھر نیت کی خرابی، ریاکاری سے، بدعات سے. بدعات دکھنے میں لگیں گی کہ یہ دین ہے، مگر وہ بالکل ضائع عمل ہے کیونکہ وہ دین پر نہیں ہے، اور لوگ چھوڑتے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ اس کو عین دین سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر ایمان کے منافی کوئی بھی کام ہو، اس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے. جیسے کہ ایمان کے جو بھی ہمارے پارٹس ہیں، 6 جو ارکان ایمان ہیں، توحید پر ایمان، اللہ تعالیٰ پر، فرشتوں پر، آسمانی کتابوں پر، انبیاء پر، اچھی بری تقدیر پر، آخرت پر، ان میں سے کسی پہ بھی اگر ایمان نہیں ہے تو وہ آپ کے ایسی حالت میں کیا گیا عمل قبول نہیں ہے. اللہ کو مانتے رسول کو نہیں مانتے، یا اللہ اور رسول کو مانتے لیکن تقدیر کو ہی نہیں مانتے، سب کچھ خود ہی ہو رہا ہے، تو عمل ضائع ہو جائیں گے. آخرت کو نہیں مانتے، اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ ایمان مکمل ہی نہیں ہے تو ضائع ہو جائیں گے اعمال، نیک اعمال. اس طرح ایمان کے منافی اور بھی کوئی چیزیں ہیں جیسے کہ احادیث میں ہمیں بہت سی ملتی ہیں. وہ تو ٹھیک ہے، ریاکاری، احسان اور اذیت وہ تو آتا ہے سورہ بقرہ میں، قرآن میں، کہ اس سے صدقہ ضائع ہو جاتا ہے، نیک عمل ضائع ہو جاتے ہیں اگر آپ نے نیت ہی اللہ کے لیے خالص نہیں ہے تو. اس کے علاوہ ویسے بھی کسی اور عمل میں ریاکاری جو ہے وہ شرک اصغر ہے تو اس سے عمل ضائع ہو جائے گا. جو اللہ کے لیے کرنا تھا کسی اور کے لیے کیا تو وہ عمل ضائع ہو جائے گا. پھر بہت سی حدیث میں آتا ہے جیسے شرابی کے لیے، جب وہ شراب پیتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا، اور مومن جب زنا کرتا ہے اس کا ایمان نہیں رہتا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے وہ مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس سے تنگ ہے، وہ بھی ایمان کے منافی بات ہے. تو یہ ساری چیزیں اعمال ضائع کر دیتی ہے کہ جب ایمان نہیں ہے تو اس حالت میں آپ کا عمل کیسے قبول ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ فعلی ایمان کی بات ہے. کوئی فعل ایسا ہے کہ ایمان کے منافی ہے اور پھر انسان کی حالت درست نہیں رہتی تو اسے اپنے ایمان کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. قولی ایمان تو رہتا ہے، وہ کوئی مشرک ڈکلیئر نہیں اسے کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی یہ ایمان کے منافی کام ہے. یہ آپ کے نامہ اعمال کو، آپ کے جو برے اعمال ہیں ان کو بھاری کر دیں گے. کیونکہ دیکھیں، برائیاں اگر نیکیوں کو اوور وے کر دیتی ہیں، ٹھیک ہے، تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. جتنی بھی نیکیاں کی وہ سب ضائع ہیں. تو اخلاقی برائیوں سے بچنے کی بہت ضرورت ہے. جھوٹ، حسد، غیبت، یہ سب انسان کی برائیوں کو وزنی کرتی جاتی ہیں. یہ والی جو اخلاق کی بد اخلاقیاں ہیں نا، یہ انسان کے اعمال کو بھاری کرتے جاتے ہیں، برے اعمال کو. تو پھر وہ اوور وے کر جائیں گے، وہ نیک اعمال سے بھاری ہو جائیں گے، اور جو نیک اعمال کیے تھے وہ ضائع ہو جائیں گے. میزان پہ وہ پلڑا جھک جائے گا. تو برائیوں کی زیادتی وہ بھی نیکیوں کو ضائع کر دے گی. تو اس میں پھر غیبت سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ دوسرے کو، الگ الگ سے بھی یہ احادیث ہمیں مل جاتی ہیں کہ غیبت جو ہے اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، دوسرے کو چلے جاتے ہیں. پھر حسد سوکھی لکڑیوں کی طرح اعمال کو کھا جاتی ہے. اور کسی بھی طرح کی برائیاں اگر آپ نے زیادہ کر لی، آپ کی نیکیوں کو اوور وے کر دیا تو نیکیاں ضائع ہو جائیں گی. تو بات یہ ہے کہ ہمیں اخلاقی برائیوں سے نا بہت زیادہ خبردار رہنے کی ضرورت ہے. انہیں ہم ہلکا لے لیتے ہیں. تھوڑی سی غیبت سے کیا ہوگا، ذرا سے جھوٹ سے کیا ہوگا، حسد دل میں پال کے بیٹھے ہیں، یہ اعمال کو ضائع کر دیں گے. تو اپنے اخلاق پہ بہت زیادہ نظر رکھیں، ان سے بھی اعمال ضائع ہوتے ہیں. دنیا کے لیے کیا گیا عمل، اس کا بھی آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. کیونکہ سورہ کہف میں 103 اور 104 آیت میں کیا آتا ہے کہ ہم بتائیں تمہیں بالاخسرین اعمالا، سب سے زیادہ خسارے والے اعمال. تو وہ کون سے ہیں؟ 104 آیت میں سورہ کہف کی، وہ لوگ جو ضائع ہو گئیں کوششیں ان کی فی الحیات دنیا، ان کی دنیا کی زندگی میں کوششیں تھیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، یحسنون صنعا، وہ اچھے کر رہے ہیں کام، یعنی کہ وہ اپنی طرف سے اچھا عمل کریں. تو اگر دین کا بھی کام آپ صرف دنیا کے مال کے لیے یا دنیا میں شہرت کے لیے کرتے ہیں تو وہ ضائع ہے. اور اگر دنیا کا کوئی بھی کام آپ آخرت کے لیے کرتے ہیں، جیسے مرد جو ہے وہ کما رہا ہے لیکن وہ اس نیت سے کماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے، میں قوام ہوں، مجھے کمانا ہے اور اپنے گھر والوں کو پالنا ہے،
بچوں کی پرورش کرنی ہے، والدین کا خیال رکھنا ہے، تو وہ اس کا نیک عمل ہے، وہ ذخیرہ کیا جائے گا نیک اعمال میں. لیکن اگر صرف دنیا کے لیے تو وہ ضائع ہو جائے گا. اس کے علاوہ بہت سے ایسے اعمال ہیں جو اچھے اعمال ضائع کرنے کا سبب ہو جاتے ہیں. حضرت صبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں جو تہامہ پہاڑ کے برابر نیکیاں لائیں گے، مگر ان کی نیکیوں کو فضا میں پھیلے ہوئے غبار کے باریک ریزوں کی طرح بکھیر دیا جائے گا، یا کہہ لیں کہ بے اہمیت کر دیا جائے گا. تو سبحان اللہ صلی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ کی صفات بیان کر دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم لا علمی میں ان کی صف میں جا کھڑے ہوں. تو رسول اللہ نے فرمایا خبردار، وہ تمہارے ہی بھائی ہوں گے، تمہاری نسل سے ہوں گے، رات کو تمہاری طرح قیام کریں گے، مگر وہ ایسے لوگ ہوں گے جو تنہائیوں میں اللہ کے حرام کردہ امور کا ارتکاب کرتے ہیں. تو تنہائی میں وہ کام کرنا جو اللہ نے حرام کیے، اور ویسے دن بھر لوگوں کے سامنے اچھے کام کرتے رہنا، نہیں بھی صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے لیکن اچھے کام کیے، مگر تنہائی میں اللہ کی حدوں کو توڑا، تو وہ آپ کے وہ جو نیک اعمال دن بھر کیے تھے وہ ضائع کر دیں گے. اور یہ سب سے خطرناک بات ہے. اخلاقیات کے بعد ہماری یوتھ کے لیے سب سے خطرناک جو چیز ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ تنہائی میں کیے گئے برے اعمال ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے. کیونکہ اب یہ جو سیل فون ہے یہ ہر ہاتھ میں ہے، اور ہر چیز اویلیبل ہے، ہر طرح کا خیر بھی اویلیبل ہے اور شر بھی اویلیبل ہے. تو اس سے بچنا جو ہے نا وہ جہاد ہے. تو ایسے اعمال سے بچنے کی بھی ضرورت ہے، ان سے بھی اعمال ضائع ہو جائیں گے. جزاکم اللہ خیر.